بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج امام زمانہ علیہ السلام پردہ غیب میں ہیں، تو ہیں پردہ غیب میں ہیں، مگر ہم ان کی بیعت میں ہیں۔ جو ان ائمہ اطہار کی بیعت میں ہیں ان کو میری بات سمجھ میں آئے گی، اور جو اسرائیل کی بیعت میں ہیں، امریکہ کی بیعت میں ہیں، کسی اور کی بیعت میں ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی تو نہ آئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والا۔ مسئلہ بہت واضح ہے، ہمیں منہ دکھانا ہے کس کو؟ فرزند زہرا کو۔ ہمیں آپ کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے کس کے سامنے؟ کون دیکھتا ہے ہمارے اعمال؟ قرآن مجید گواہ ہے، اور یہ نہیں کہ دیکھے گا، روز حشر، روز قیامت تو سب کے اعمال پیش کیے ہی جائیں گے حق سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے۔ لیکن اس دنیا میں بھی ہر ہفتے میں 2 دن ایسے ہیں کہ ان میں ہم سب کے اعمال ہمارے آقا کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ایوری منڈے اینڈ ایوری تھرسڈے، روایات ہیں صحیح السند۔ ہمارا آپ کا ہر عمل محفوظ ہے، آڈیو بھی، ویڈیو بھی، مینول طریقے سے ریکارڈڈ بھی، لکھا ہوا بھی، ہر عمل۔ 1-2 طریقے تھوڑی ہیں ہمارے آپ کے اعمال کے محفوظ رکھنے کے۔ اور یہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں کس کے سامنے؟ فرزند زہرا حجت ابن الحسن العسکری عجل اللہ۔ آقا کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور جب ہم اچھے اعمال کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، اور جب ہم سے کوئی کمزور بات سرزد ہو جاتی ہے تو وہ محزون ہوتے ہیں، مغموم ہوتے ہیں، مہموم ہوتے ہیں، اور ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا مولا ہیں ہمارے! گناہ ہم کرتے ہیں، ہمارے لیے استغفار وہ کرتے ہیں۔ ایسے مولا کی بھی اطاعت نہ کرو گے تو کس کی اطاعت کرو گے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ کس کی اطاعت کرو گے دوستو، عزیزو؟ کس کی اطاعت؟ کس کی بیعت؟ کس کی بیعت؟ آؤ خدا کو پہچانو، اور خدا تک پہنچانے والوں کو پہچانو۔ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وہی ہیں جن کے ذریعے سے اللہ نے خود کو پہچانوایا ہے۔ ظاہری اعتبار سے بھی ابھی ہمارے برادر عزیز جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، زیر لب انہوں نے ایک مشہور حدیث قدسی کے الفاظ دہرا دیے۔ دیکھو، علمی مزاج پیدا کرو عزیزو، علمی مزاج، ایکیڈمک اپروچ، اسکالرلی مینرز، ایجوکیٹڈ سوسائٹی کی جو خصوصیت ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے۔ ایجوکیٹڈ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے سے بڑا اختلاف کرتے ہیں، مگر اختلاف کے باوجود ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ سائنس کی دنیا میں ایک سائنٹسٹ دوسرے سائنٹسٹ کی تھیوری کو ریفیوٹ کرتا ہے، مگر دشمنی نہیں کرتا۔ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، اختلاف رائے الگ ہے، اختلاف رائے الگ ہے، اور دشمنی یہ الگ ہے، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔
اب مثلا انہوں نے یہ جو پڑھی، میں نے کہا کہ یہ وہ ہیں کہ اللہ نے خود کو ان کے ذریعے سے پہچانوایا ہے، اس میں کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ لیکن اس حدیث میں بحث ہے، اب مشہور حدیث ہے کنت کنزا مخفیہ. اب ہمارے صوفی بزرگوار حضرات یہ حدیث بہت کوٹ کرتے ہیں، اور جو محدثین ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ حدیث اس کی سند نہیں ہے ہمارے پاس. وہ اس حقیقت کا انکار نہیں کر رہے ہیں، وہ اس عبارت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ عبارت رسول کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے. واضح ہے بات. میں ایک دوسری مثال دے دوں آپ کے سامنے، توجہ برقرار رکھیے اور دیکھیے کہ ایکیڈمک اپروچ کیا ہوتا ہے اور نادانی کا اپروچ کیا ہوتا ہے. ایک مشہور ربائی ہے، اور کیا اچھی ربائی ہے خدا کی قسم. ربائی ہے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سر داد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنا الہ الہ است حسین. خدا کی قسم یہ مصرے الہامی مصرے ہیں، عظیم الشان ربائی ہے، زبان کے اعتبار سے، شعریت کے اعتبار سے، شعری صداقت کے اعتبار سے بھی، اور حکیمانہ و فلسفیانہ صداقت کے اعتبار سے بھی، اور ایمانی اور اسلامی اور عرفانی صداقت کے اعتبار سے بھی بے پناہ ربائی ہے. اور اس مضمون کو کوئی غلط ٹھہرا نہیں سکتا. حالانکہ ایک انتہائی خوبصورت طریقے سے، چونکہ پہلا مصرع اس میں شاہ اور بادشاہ کا لفظ آیا ہے، تو غالب نے، مشہور شاعر غالب، انہوں نے سلام جو لکھا ہے مولا ابو عبداللہ حسین علیہ السلام کے لیے، اس سلام میں شروع ہی میں انہوں نے لکھا کہ سلام اسے کہ اگر بادشاہ کہیں اس کو، سلام اسے کہ اگر بادشاہ کہیں اس کو تو پھر کہیں کہ کچھ اس سے سوا کہیں اس کو. نہ بادشاہ نہ سلطان یہ کیا ستائش ہے، کہو کہ خام سے آل عبا کہیں اس کو. رسول اللہ کو بادشاہ کہنا یا حضرت علی کو بادشاہ کہنا یا امام حسین کو شاہ اور بادشاہ کہنا، یہ ہماری زبان کی مجبوری ہے. یہ سب الفاظ ان کے قد و قامت بلند پر کوتاہ نظر آتے ہیں. خدا کی راہ میں شاہی و خسروی کیسی، کہو کہ رہبر راہ خدا کہیں اس کو. یہ غالب ہے. تو انہیں شاہ کہنا، اور یہاں پہ ایک جملہ اور کہہ دوں، عزیزو جوانو یہ جملہ اچھی طرح یاد رکھنا، ہمارے یہ مولا ہیں، خوشامد پسند بادشاہ نہیں ہیں. یہ ذہن میں رہے. اب فرض کرو کہ میں